ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ظہر عصر کے بعد جو انسان کے بو کی وجہ سے منہ سے مشک آتی ہے، بدبو آتی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ انعام ملتا ہے، یہ خاص طور پر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی ہے کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتے رہتی ہیں، یعنی تمام جو اللہ جل شانہ کی مخلوقات ہے وہ تمام مخلوقات انسان کے لیے دعائیں کرتے رہتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو خاص طور پر دی گئی ہے کہ جنت ہر روز ان کے لیے مزین کی جاتی ہے، خوبصورت سے خوبصورت تر بنائی جاتی ہے، اور پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے جو ہیں یہ دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر اور جنت کو مخاطب کرتے ہیں کہ تیری طرف آئیں گے۔ یہ چوتھی جو خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس امت کو مخصوص انعام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین یہ قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف رمضان کے علاوہ کے پہنچتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شب مغفرت جو ہے یہ کیا شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ ایک تو دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 چیزیں جو ارشاد فرمائی ہیں، اس میں امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعامات ہیں، اور پہلی امتوں کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئی تھی، کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی۔ حقیقت ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر۔ پہلے یہ ہے کہ روزہ داروں کے منہ کی بدبو جو بو کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ باقی جو 5 آپ کے سامنے بتائی یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اور پچھلی امتوں کو نہیں دی ہے۔ اسی رمضان کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بلایا اور جمع کیا اور کیا فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جیسے ممبر کے قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر جب قدم مبارک رکھا تو کیا فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، تقریر سے، بیان سے فارغ ہوئے، نیچے اترے تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایسا کلمہ سنا ہے کہ ایسے کلمہ ہم نے پہلے آپ سے نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، جب میں پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ اے ہائے ہائے۔ اور جب دوسرے پر درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ اس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اگر اس حدیث کو بھی صرف دیکھا جائے 3 بد دعائیں ہیں اور بہت بڑی بڑی بد دعائیں ہیں، اور بد دعا دینے والے کون ہیں؟ ایک فرشتہ ہے اور مقرب فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا مجال ہے کہ اس بد دعا کو قبول نہ کیا جائے؟ اور جتنا بڑی بد دعائیں ہیں شاید اس سے بڑی کوئی بد دعا ہو۔ ابھی مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس میں اپنی مغفرت کرانی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں کو بخشوانا ہے، جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو اس مہینے کی خیروں سے بھی محروم رہ گیا اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
تو اسی لیے یہی مبارک مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہم اس میں خوب نیکیاں کریں۔ جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرائض 70 فرض کے بدلے میں آ جاتا ہے، اور سنت نوافل یہ فرض کے درجے میں آ جاتے ہیں، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر دن میں، ہر رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم سے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان ہر دن ہر رات میں ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے، ایک دعا دن کو، ایک دعا رات کو اس ماہ مبارک میں ضرور لازمی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں دعائیں مانگنا اور خوب گڑ گڑا کر مانگنا اللہ رب العزت سے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً فلسطین والوں کے لیے جو اس کے وقت ان کے اوپر حالات ہیں، ان سے لازمی ان کے لیے دعا مانگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے جس کا، کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی دعا لازمی قبول کی جاتی ہے۔ اس میں ایک روزہ دار ہے، ابھی رمضان کا مہینہ جیسے، اس میں ایک روزہ دار ہے کہ افطار کے وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت خوش خوش قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر عادل بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے، انصاف کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مظلوم ہے، مظلوم کی بد دعا ہر وقت، جس وقت بھی وہ مانگے اپنے ظالم کے خلاف، وہ قبول ہوتی ہے۔ جس کو حق تعالیٰ شان ہو بادل سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد کیا ہوتا ہے کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ ہاں دیر ہو جائے، وہ اللہ کی مشیت ہے، اس کے اندر اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، ہمیں اس کے اندر کوئی اختیار نہیں، دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے دعائیں مانگے، اور اعمال جو ہے اس کے اندر وہ کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے کے اندر خاص ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، سحری ہے، افطاری ہے، ہر وقت اللہ رب العزت سے مانگے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ابھی رمضان کا جو مہینہ ہے کہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اور اس سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا، کہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو ختم کرنا ہو، 3 4 5 10 12 جتنے قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں قرآن مجید کو ختم کریں، اور فضول لایانیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ روزہ نام صرف کھانے پینے جماع سے رکنے کا نہیں ہے، بلکہ تمام گناہوں سے، تمام خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور اس کی وعید میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ وہ بجوز ان کو بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات گزارنے والے بھی ایسے ہیں کوئی رات کے جاگنے کی مشقت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، روزہ رکھ لیا، پورا دن روزے میں تھا، لیکن بیچارے کا مال جو تھا وہ حرام کا مال تھا، جس کی وجہ سے اس کا روزہ قبول نہ ہوا، پورا دن بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ رات کو تراویح پڑھ لی، تراویح کے بعد کسی کی غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، کوئی اور گناہ کر لیا، سارے تراویح کا ثواب ضائع ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے شرط لگائی ہے کس چیز کی؟ نیکیاں لے کر آنے کی۔ من جاء بالحسنہ، من فعل بالحسنہ نہیں فرمایا، علماء کرام کہتے ہیں نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا، نیکی لے کر آنے کا حکم دیا ہے، کہ جو ہمارے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 کا ثواب ملے گا۔ آج ہم نیکیاں تو بہت کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اسی لیے نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا، نیکیوں کو محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پاڑ نہ دے۔ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، اس کی میں تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈال کا کیا مطلب ہے۔ جیسے آدمی ڈال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح آدمی روزے سے اپنے دشمن یعنی شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت اور بھی ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، روزہ حفاظت ہے جہنم سے۔ یہ سب چیزیں اللہ روزے کی برکت اللہ جل شانہ سے دور فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک ایک حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی،
اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا، فرشتوں کے ذریعے نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس لیے ان روزوں کی قدر ہو، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر ہو، ہمارا رمضان ایسا گزرے، ہمارا بلکہ سارا سال ہمارا رمضان کی طرح گزرنا چاہیے۔ جس طرح ہم رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں اس طرح ہم رمضان کے علاوہ بھی نیکیاں کریں۔ اور رمضان کے روزے کی بڑی فضائل ہے، ایک تو یہ ہے کہ فرض ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ من افطر یوم من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قصدن یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دے غیر رمضان، چاہے وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ایک رمضان جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ اگر بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، شرعی عذر ہے، تو اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ کر اس کے بعد اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دینا کہ بھئی میرا کاروبار ہے، میری مجبوری ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جب آپ کاروبار کر سکتے ہیں تو روزہ کیسے نہیں رکھ سکتے؟ تو ان سب چیزوں کی کوشش کرنا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بڑی برکتوں والا ہے، بڑے نیکیوں کا سیزن ہے، اس کے اندر خوب محنتیں کریں۔ اور ایک رات اس کے اندر ایسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور وہ کون سی رات ہے؟ وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، شب قدر کی رات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو بتلا دیا تھا، لیکن بعد میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا تعین اٹھا لیا۔ اس میں بھی اللہ کی خاص کوئی مصلحت ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتلا کر گئے ہیں کہ 21 طاق رات، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ ساری خیروں سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر، ساری خیروں سے محروم رہ گیا۔ اور اس کی بلائی سے محروم نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو کہ حقیقتاً محروم ہی ہے، یعنی جو گرا پڑا آدمی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت، کوئی وقت نہیں ہے، وہی آدمی سے محروم رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اس مہینوں کو اور خصوصاً اس رات کو، اس کی قدر ہمارے دلوں کے اندر ہو اور پوری رات اعمال میں گزار دیں۔ آج کل ہمارا یہ ایک رواج بن چکے ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ پورے دن سوتے رہتے ہیں اور پھر رات کو تراویح پڑھ کر پوری رات گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، ادھر ادھر گلی کوچوں میں سحری تک پھر گھومتے رہتے ہیں۔ اس چیز کی عادت کو ختم کرنا۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کو ایسے ہی گزار دیں، نیندوں میں گزار دیں، نہیں، بلکہ اس کے لیے جیسے ہی صبح سحری کر لی، فجر کی نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد سے لے کر اشراق تک کے اعمال میں لگ جائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، پہلے تہجد بھی ہے، سحری سے پہلے تہجد پڑھ لیں، پھر نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہے، اپنے ذکر و عبادات ہیں، تسبیحات ہیں، پھر اشراق کی نماز ہے۔ ہاں، اشراق کے بعد تھوڑا سا لیٹنا چاہے تو آرام کر لے، 10 بجے تک، 11 بجے تک، جتنا بھی ہو۔ اس کے بعد اٹھ کر پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، ظہر کی نماز تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر دعوت کا مذاکرہ ہو جائے، اپنے گھر کے اندر تعلیم ہو جائے، عصر تک وہ چلتے رہے، اور عصر کے بعد پھر افطاری کی تیاری کر لیں، پھر اس کے بعد اپنی تراویح کی تیاری کر لیں، افطاری کے بعد فوراً تراویح کی تیاری میں لگ جائے انسان، مغرب کی نماز پڑھ کے۔ تراویح کے بعد پھر یہ حکم ہے کہ فوراً سو جائے، کیونکہ رات سونے کے لیے ہے، یہ جاگنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جتنا بھی وقت ملے اس کے اندر ضرور آرام کر لیا کرے تاکہ دین میں اعمال کر سکے۔ یہ رات اللہ رب العزت نے رات کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، راحت، آرام حاصل کرو۔ انسان پورے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، پیاس، بھوک کی وجہ سے، مزدوری کام کی وجہ سے، جب رات کو آتا ہے سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے حشاش بشاش رہتا ہے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ جو بھی اعمال بتائے ہیں ان سب اعمال کو اپنے وقت پر کرنا۔